بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ قرآن حکیم اور جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق دن اور رات کیسے بنتے ہیں۔ ہم سب روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور دوپہر کو سر پر آ جاتا ہے اور پھر شام کو غروب ہو جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے اور اسی طرح رات کے بعد دوبارہ سورج طلوع ہوتا ہے اور دن ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ دن اور رات کا عمل مسلسل جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر دن اور رات کے بننے کو اپنی خاص نشانی بتلایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ زمین ایک کرہ کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے قربی ہونے کی طرف قرآن حکیم کی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 5 میں اشارہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى الا هو العزیز الغفار، کہ اسی رب نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے۔ تمام اجرام فلکی ایک مقررہ وقت تک دوڑتے رہیں گے، خبردار وہ رب بہت زبردست اور معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جہاں یہ اشارہ کیا ہے کہ زمین ایک کرہ ہے، اسی طرح یہاں پر دن اور رات کے بننے کے عمل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ آیت کا یہ حصہ یکور اللیل علی النہار یکور النہار علی اللیل بہت ہی اہم ہے۔ یہاں پر یکور اللیل کا الفاظ کے لفظی مطلب بنتا ہے کہ وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو، علی النہار دن پر، یکورا اور لپیٹ دیتا ہے النہارا دن کو، علی اللیل رات پر۔ یہ جو یکور یہاں پر فعل استعمال ہوا ہے اصل میں کور سے بنا ہے، کاف واو را، کور سے۔ کور جو ہے وہ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، اور اسی طرح کورا جو ہے پگڑی کی جو لپٹی ہوئی گرہیں ہوتی ہیں انہیں کور یا کورا کہتے ہیں۔ کیونکہ پگڑی سر پر لپیٹتے ہیں، اسی مناسبت سے یہ لفظ یہاں پر جو معنی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ رات کو دن پر اللہ تعالیٰ لپیٹ دیتا ہے۔ اب یہ لپیٹنے کا عمل بڑا ہی معنی خیز ہے۔ یہ جو لفظ یہاں پر مادہ جو استعمال ہوا ہے وہ نہایت معنی خیز ہے۔ یہاں پر کور کا لفظ نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دن اور رات کے بننے کا نظام تخلیق فرمایا ہے، اس نظام میں نہ تو دن اچانک آتا ہے اور نہ رات اچانک آتی ہے، بلکہ دن جو ہے وہ آہستہ آہستہ طلوع ہوتا ہے۔ پہلے سورج طلوع ہونے سے پہلے طلوع فجر ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ روشنی ہلکی ہلکی روشنی بڑھتی ہے، حتیٰ کہ یہ ملگجی روشنی آہستہ آہستہ مزید بڑھتی جاتی ہے، اور سورج طلوع ابھی ہونے سے پہلے ہی ہلکی ہلکی صبح کی روشنی پھیل جاتی ہے، اجالا پھیل جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں ہمیں نظر آنے لگتی ہیں اور ہم پر وہ کرنیں پہنچنے لگتی ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے
اس کو بیان کرنے کے لیے یکور سے بہتر شاید ہی کوئی لفظ ہو عربی زبان میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس عمل کو یکور اللیل کے لفظ استعمال کیا ہے کہ پہلے لائٹ جو ہے وہ ڈیفیوز ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ سورج کی کرنیں نظر آتی ہیں اور پھر رفتہ رفتہ یہ روشنی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ عین دوپہر کو خوب سورج چمک رہا ہوتا ہے، یعنی خوب روشنی ہوتی ہے، اور پھر رات پڑتی ہے، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ سورج جو ہے وہ ڈھلنے لگتا ہے اور مغرب کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر روشنی کم ہوتے ہوتے اندھیرا چھا جاتا ہے. اس عمل کو یکور اللیل علی النہار، یکور النہار علی اللیل کے جملے میں بیان کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ جدید سائنسی تحقیقات اس بارے میں کیا کہتی ہیں اور اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ زمین ایک کرہ کی مانند ہے اور یہ کہ زمین باقی سیاروں سمیت سورج کے گرد گردش کرتی ہے. اسے زمین کی دوری حرکت یا سرکولر موشن کہتے ہیں. زمین اپنے مدار میں ایک خاص مدار میں جو کہ بیضوی شکل کا ہے، اس بیضوی مدار میں سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور سورج کے گرد یہ گردش زمین کی ایک سال میں یعنی 365 صحیح 1/4 دنوں میں مکمل ہوتی ہے. جس طرح زمین سورج کے گرد ایک خاص مدار پر گھومتی ہے، اسی طرح اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے. زمین کی محوری گردش دیکھنے کے لیے ہم نے یہاں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. زمین اپنے محور کے گرد ایک لٹو کی طرح گھومتی ہے، جیسے پنکھا، چھت والا پنکھا گھومتا ہے، اسی طرح زمین بھی اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے. زمین کے اپنے محور کے بل گردش کو محوری حرکت یا سپننگ یا سائیڈ ریل موشن بھی کہتے ہیں. زمین کی یہ گردش جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 24 گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے. زمین اپنے محور کے گرد آہستہ آہستہ گھوم رہی ہوتی ہے اور اس طرح زمین کا ہر حصہ سورج کی روشنی جو ہے وہ وصول کرتا ہے. سورج کا جو حصہ زمین کے سامنے آتا ہے وہاں روشنی پڑنے لگتی ہے اور جو حصہ زمین کا سورج کے مخالف جانب چلا جاتا ہے وہاں پر رات ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ زمین جو ہے آہستہ آہستہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اپنے محور پر گردش کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ ہر حصہ زمین کا سورج کے سامنے آتا ہے اور پھر سورج کی مخالف جانب چلا جاتا ہے. پہلے وہاں دن ہوتا ہے، پھر وہاں رات آ جاتی ہے. زمین کا محور ایک فرضی خط ہے جس کو یہاں پر سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے، سرخ لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے. یہ زمین کے مرکز میں سے گزرتا ہے اور یہ فرضی خط ہے. اسی خط کے گرد زمین گھومتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ زمین اپنے محور کے گرد ایک چکر 24 گھنٹوں میں پورا کرتی ہے. زمین کی سپننگ یعنی محوری گردش کے دوران زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہاں سورج کی کرنیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور یوں دن طلوع ہوتا ہے. اور جبکہ زمین کے اکثر حصے سال کے زیادہ تر دورانیے میں سورج کی کرنیں اوسطاً 12 گھنٹے تک وصول کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد زمین کے حصے گھومتے ہوئے سورج کی مخالف جانب بڑھنے لگتے ہیں اور اندھیرا چھانے لگتا ہے اور یوں یہاں رات ہو جاتی ہے. جبکہ وہ حصے جو پہلے اندھیرے میں تھے وہاں پر سورج اب دوبارہ سامنے آنے لگتا ہے، سورج کے سامنے وہ حصہ، اور وہاں صبح طلوع ہونے لگتی ہے. یہ حصے اسی طرح گھومتے گھومتے سورج کے سامنے سے ہٹنے لگتے ہیں اور یہاں دوبارہ اندھیرا چھانے لگتا ہے. یوں آہستہ آہستہ رات چھا جاتی ہے. یوں ہی دن اور رات بدل بدل کر آتے رہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ نہ تو دن اچانک شروع ہوتا ہے اور نہ ہی رات.
دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے کھینچتے چلے جاتے ہیں. اسی عمل کو قرآن نے یکور اللیل علی النہار یکور النہار